السلام علیکم دوستو، عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے امام صاحب رحمہ اللہ کو قاضی القضات چیف جسٹس بنانے کی پیشکش کی، مگر آپ رحمہ اللہ نے اس سے انکار فرمایا۔ مگر منصور نے قسم کھا کر شدت سے اصرار کیا اور دھمکی دی کہ اگر یہ پیشکش قبول نہ کی تو سختی کی جائیں گی اور قید میں ڈال دیا جائے گا، مگر آپ رحمہ اللہ برابر انکار فرماتے رہے۔ چنانچہ آپ کو کوفہ سے بغداد لا کر قید کر دیا گیا اور روزانہ بڑے بازار میں لا کر کوڑے لگانے کا حکم ہوا۔ 10 دن تک یہی عمل آپ کے ساتھ دہرایا گیا اور کوڑے بھی اتنی شدید مارے گئے دوستو کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور ایڑیوں تک خون بہہ پڑا۔ پھر آپ رحمہ اللہ کو قید بامشقت میں ڈال دیا گیا اور زبردستی زہر پلایا گیا، جس کی وجہ سے چند ہی روز میں قید خانہ میں ہی بحالت سجدہ آپ کی وفات ہو گئی رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ دراصل دوستو، خلیفہ منصور کو یہ شبہ ہو گیا تھا کہ خانواد اہل بیت کے قائد ابراہیم بن عبداللہ کے بصرہ کے علاقے میں حکومت کے خلاف بغاوت میں امام صاحب کی تائید بھی شامل ہے۔ اسی پر برافروختہ ہو کر منصور نے امام صاحب کے ساتھ یہ ظالمانہ برتاؤ کیا۔ دوستو، آپ کی وفات کی خبر سے پورے بغداد میں کہرام مچ گیا، ہر طرف رنج و غم کے بادل چھا گئے۔ قاضی بغداد علامہ حسن بن عمار رحمہ اللہ نے آپ کو غسل دیا اور 50,000 سے زیادہ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی، جو زمانے کے اعتبار سے بے مثال تعداد ہے اور آپ کی مقبولیت کی کلی دلیل ہے۔ مجمع کی کثرت کی وجہ سے 6 مرتبہ جنازہ کی نماز پڑھی گئی۔ آپ نے وفات سے قبل وصیت کی تھی کہ مجھے کسی ایسی جگہ دفن نہ کیا جائے جس کے غصب ہونے کا شبہ ہو۔ چنانچہ دوستو، بغداد میں مقبرہ خزران میں آپ کی تدفین عمل میں آئے۔ آپ کی وفات کا واقعہ 150 ہجری میں پیش آیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 70 برس تھی۔ وفات کی اطلاع ملنے پر فقیہ مکہ علامہ ابن جریح رحمہ اللہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انا للہ پڑھی اور فرمایا کہ کیسا عظیم علم رخصت ہوا، اور محدث جلیل امام شعبہ نے انا للہ پڑھتے ہوئے فرمایا کہ کوفہ سے علم کی روشنی بچ گئی، اب کوفہ والے اس جیسی شخصیت کبھی نہ دیکھیں گے۔ علامہ علی بن صالح بن حی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ عراق کا مفتی اعظم اور فقیہ وقت رخصت ہوا۔